صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدھیہ پردیش کے ضلع سیونی کے اس علاقے کانی واڑہ میں ہمارے بڑے عزیز، اور یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ 2 ہی مہینہ صحیح انہوں نے ہماری شاگردی بھی حاصل کی ہے۔ ہمارے شاگرد ہیں شیخ ذبیح الرحمن نوری حفظہ اللہ، ان کے قائم کردہ اس ادارے میں، مدرسہ تعلیم القرآن میں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو اصلاح امت کانفرنس کے نام سے رکھا گیا، میں اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا ہوں آج کے اس پروگرام کا ایک حصہ بن کر۔ یقیناً اتنا بڑا پروگرام اس علاقے کے ہمارے بزرگوں، نوجوانوں اور تمام جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جن کی محنتوں، جن کی قربانیوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جمعیت و جماعت میں اگر کہیں پر بھی ذرہ برابر دلوں میں کہیں کوئی نا اتفاقی ہے، نا چاہتی ہے، اللہ اسے بھی دور فرما کر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اللہ اپنی توحید کی راہ میں ہم سب کو اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنا علم لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 2 دن پہلے بڑی اچھی خبر ہمیں ملی مہاراشٹر کے ضلع سے، مہاراشٹر کے صوبہ سے۔ وہاں ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین مولانا ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ اور مہاراشٹر کی جمعیت اہل حدیث کے جو امیر ہیں ڈاکٹر سعید احمد فیضی، ان دونوں بزرگوں کے درمیان جو اختلاف تھا، شیخ ارشد مختار محمدی حفظہ اللہ کی کوششوں سے اور اللہ کی توفیق سے ان دونوں بزرگوں نے آپس میں مصالحت کی، گلے ملے۔ الحمدللہ یہ جماعت کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری یہ دعا ہے اور تمنا ہے کہ اس طریقے سے جو بھی اختلافات، چاہے وہ کسی اسٹیٹ میں ہوں، کسی ضلع میں ہوں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں اور توحید پر چلنے والی یہ جماعت، کتاب و سنت پر چلنے والی یہ جماعت متحد ہو کر اللہ کے دین کا کام کرے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ملک کے حالات پر آپ کی بہت اچھی نظر ہے، میڈیا پر آپ مجھ سے اچھی نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں کوئی مدرسہ چلانا، کوئی ادارہ چلانا کتنا مشکل کام ہے۔ غیروں کے تانے اور غیروں کی مخالفت اور غیروں کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں سے تو ہمیں بعد میں نپٹنا پڑتا ہے، پہلے ہمیں ہمارے راستے میں اپنے بریکر بن جاتے ہیں۔ ایک ایسے ماحول میں ہمارے شیخ ذبیح الرحمن صاحب نے یہ ادارہ کھولا، اور الحمدللہ ادارے کے پاس ایک بھرپور جگہ اور زمین بھی ہے، اور دھیرے دھیرے تقریباً 8 سال کے عرصے میں اس ادارے نے اس علاقے میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اور شیخ نے جیسا کہ مجھے بتایا تقریباً 160 طلبہ اور طالبات ابھی یہاں پہ زیر تعلیم ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جماعت کے تمام اہل خیر حضرات سے، اور خاص طور سے سیونی کا علاقہ اور آس پاس کے جو ہمارے علاقے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، اس علاقے میں اگر یہ ادارہ موجود ہے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے تعاون کا، ہماری توجہ کا مستحق ہے۔ آپ حضرات دل کھول کر کے اس ادارے کا تعاون بھی کریں، اور آئندہ جب ہم آئیں تو یہ ادارہ اور ترقی کرے، اور یہاں شعبے جات میں اضافے ہوں، اور اچھی یہاں تعلیم ہو، اور اچھا اسٹاف ہو، اور اچھی سہولیات یہاں طلبہ اور طالبات کو ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں،
میرے بعد ہماری جماعت کے دو اہم خطبہ شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ ممبئی سے تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ شیخ فضل الرحمان سراجی اٹاوا یو پی سے آئے ہیں، وہ بھی خطاب کریں گے۔ چونکہ مجھے رات ہی میں جبل پور کے لیے نکلنا تھا، 1:30 بجے رات میں ٹرین ہے اور لمبا راستہ ہے، اس لیے ذمہ داروں نے ترتیب کو بدلتے ہوئے سب سے پہلے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے خطبہ کے جو موضوعات ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے میں نے اپنا موضوع تھوڑا سا ان سے الگ رکھنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے، لعنت سنتے ہوں گے آپ۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کاموں کے تعلق سے فرمایا کہ فلاں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ لعنت کہتے کس کو ہے، اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں، اور پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے لعنت کی۔ یہی ہماری آج کی تقریر کا عنوان ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو لعنت کا حقدار بناتے ہیں۔ سب سے پہلے لعنت کا مطلب سمجھیے کہ لعنت کس کو کہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو تو یہ ہم ایک بد دعا کرتے ہیں، اور ہم بد دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ابعاد اللہ ان رحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے، اس کو عربی میں لعنت بولتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ دور کر دیتا ہے۔ لعنت یہ رحمت کا اپوزٹ ہے، رحمت کا الٹا ہے۔ جس پر رحمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اور جس کے اوپر لعنت کرتا ہے اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا اگر کوئی ملعون انسان ہے، سب سے پہلا کوئی ملعون شخص ہے تو وہ ابلیس ہے۔ سب سے پہلا ملعون شخص اگر کوئی ہے تو ابلیس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس باوجود اس کے کہ وہ جن تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اس حکم میں وہ شامل تھا، تو ابلیس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تو کیوں نہیں کر رہا ہے آدم کو سجدہ؟ جب میرا حکم ہے کہ تو آدم کو سجدہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا تو گھمنڈی ہے؟ کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے؟ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ I am better than him، میں اس سے بہتر ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد قیاس کرنا، نص کے مقابلے میں قیاس کرنا، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی منطق لگانا، اپنی لاجک لگانا، یہ کام دنیا میں سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں لاجک نہیں کام کرتی۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم اور آپ موزہ پہنتے ہیں، چاہے وہ کپڑے کا کاٹن کا موزہ ہو، چاہے وہ چمڑے کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر مسح ثابت ہے، جوربین پر بھی ثابت ہے، خفین پر بھی ثابت ہے۔ چمڑے کا موزہ پہنے ہو تب بھی اور کپڑے کا موزہ پہنے ہو تب بھی۔ اگر اپنے گھر میں ہیں، مقیم ہیں، تو 24 گھنٹہ تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں، اور سفر میں ہیں تو 3 دن اور 3 رات آپ کر سکتے ہیں۔ جب ہم مسح کرتے ہیں موزے کے اوپر تو اوپر کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں
کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی بنیاد لاجک پر ہوتی، دین اگر لاجک کے حساب سے چلتا، دین رائے کے حساب سے چلتا، دین ہمارے اور آپ کے اوپینین کے حساب سے چلتا، تو مسا جو ہے وہ موزے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، نیچے ہونا چاہیے تھا۔ بھئی ہم جب موزہ پہن کر کے چلتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا ایک دن پہننے کے بعد موزے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے گندا ہو جاتا ہے، تو جہاں گندگی لگی ہے وہاں پہ مسا ہونا چاہیے تھا، لاجک کا تقاضا یہ ہے۔ مگر اسلام کے حکم کے آ جانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد لاجک نہیں چلتی۔ ہاں جہاں حکم آ گیا وہاں لاجک آپ تلاش کیجئے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اب نماز پڑھنے سے اگر کوئی جسمانی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی مینٹل فائدہ ہو رہا ہے، کوئی سائیکولوجیکل فائدہ ہو رہا ہے، آپ تلاش کرتے رہیے فائدہ۔ جب حکم ثابت ہو جائے تب حکمت تلاش کیجئے۔ کسی منطق کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں تو بہتر ہوں آدم سے، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں کیوں آدم کے آگے سجدہ کروں؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ اللہ نے کہا اے مردود نکل جا تو ہماری بارگاہ سے، نکل جا ہماری رحمت سے، تو مردود ہے، تو رجیم ہے، اور قیامت تک اب تیرے اوپر میری لعنت برستی ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا ابلیس کو۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کا جب نام آتا ہے تو ہم شیطان شیطان نہیں بولتے، ہم شیطان ملعون بولتے ہیں، شیطان رجیم بولتے ہیں۔ شیطان کے نام کا ایک پارٹ ہو گیا کہ شیطان اللہ کے بارگاہ سے دھتکارا گیا ہے، اللہ کی لعنت کا حقدار بنا ہے۔ تو دنیا کا سب سے پہلا ملعون ابلیس ہے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے، لعنت جو ہوتی ہے وہ کسی گناہ کرنے والے کو کامن طور پر جنرلی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اسپیشل کسی کو نشانہ بنا کر کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ اس کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی سود کھا رہا ہے، سود اور بیاج کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آپ اسپیسیفک کسی کو نشانہ بنا کے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو شراب پیتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ آپ جنرلی بول سکتے ہیں شراب پینے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، جوا کھیلنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، لیکن آپ کسی کو خاص نشانہ بنا کے اس پر لعنت کریں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم قرآن کو پلٹتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کن کن گناہوں کے کرنے والے پر اور اللہ کے پیارے نبی نے حدیثوں کے اندر کن کن اعمال پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی پر آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے لعنت کی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو لعنت کا حقدار بناتی ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا۔ جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان کے 6 پلرز ہیں، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اس میں سے کسی کا بھی انکار کرنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور کفر کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ جو لوگ کفر کی حالت میں چلے گئے، جن کو ایمان کی توفیق نہ ملی، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، ساری انسانیت کی لعنت ہو۔ انسان اپنے کریٹر کو نہ پہچانے،
انسان اللہ کی دھرتی پر رہے، اللہ کی آکسیجن میں سانس لے، اللہ کی دی ہوئی روزی کھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانے، اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اسلام کہتا ہے اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنی سرشٹی کرنے والے، اپنے پیدا کرنے والے، اپنا نرمان کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مولا، اپنے مالک کو نہ پہچانے۔ اسی کو شریعت میں کفر کہا گیا ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو لعنت کا حقدار بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرپا، اللہ کی رحمت، اللہ کی دیا اس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب ایسے انسان پر نازل ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق صرف ایک معبود ہے، اور یہ اسلام ہی کا کانسیپٹ نہیں ہے، تمام ادیان میں یہی کانسیپٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب میں تبدیلی کر دی، ورنہ سارے مذہب اور سارے ریلیجنز میں اگر آپ ان کی اوریجنل جو آتھینٹک سورسز اگر آپ ان کو پڑھیں تو سارے مذاہب میں توحید موجود ہے، ایکیشور واد موجود ہے، ایک اللہ کی اور ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو اسلام میں توحید کہا گیا ہے، اور اسی کا اپوزٹ ہے شرک۔ اللہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، ایک اللہ سے مدد مانگنا، اسی کو بگڑی بنانے والا، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اسی کا نام توحید ہے، اور اس کا اپوزٹ شرک ہے۔ شرک کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے پر بھی اپنی لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، جب آپ بیمار تھے، اپنی بیماری کے دنوں میں آپ نے بد دعا کی تھی، آپ نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ یعنی اسلام میں کسی کی قبر پر بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جنازے کی جب نماز ہم پڑھتے ہیں، ساری نمازوں میں رکوع ہوتا ہے، ساری نمازوں میں سجدہ ہوتا ہے، مگر جنازے کی نماز میں چونکہ سامنے مردے کی لاش رکھی ہے، جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں رکھا گیا، تاکہ کہیں یہ میسج نہ چلا جائے کہ اسلام میں مردے کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قبر کے آگے بھی سجدہ کرنا یہ شرک ہے، اور اس کے کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کے نبی کی اس بد دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر کو کوئی اپاسنا استھل نہ بننے دینا، کوئی عبادت کی جگہ نہ بننے دینا کہ میری قبر کے پاس آ کر کے لوگ میری عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اسلام میں کسی قبر کے اوپر مسجد بنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ تو قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے، نہ مسجد میں قبر بنائیں گے، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اسلام کے خلاف ہیں۔ اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار بنانے والا ایک کام اور ہے، کسی کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ لینا، کسی کی زمین کی باؤنڈری کو بدل کر کے اس کی زمین میں اپنا نام درج کرا لینا، زمین کی حدوں کو تبدیل کر لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ بھئی باپ کا بہت اونچا مقام ہے، باپ کو آپ لعنت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے باپ سے مت بھید ہو سکتا ہے، باپ کی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے، باپ پر لعنت کرے اس کی اجازت نہیں۔ اور باپ کے اوپر لعنت کرنا جس طریقے سے حرام ہے، اسی طریقے سے کسی کے ساتھ آپ گالی گلوچ کریں اور وہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں۔ یعنی انڈائریکٹلی آپ اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہے، اپنے ماں باپ پر لعنت کروا رہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت۔ لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے۔ جس طریقے سے دعا عبادت ہے، نماز عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، اسی طریقے سے اسلام میں جانور کو ذبح کرنا، جانور کی قربانی کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جانور کی قربانی اللہ کے نام سے ہو سکتی ہے، کسی پیر کے نام سے، کسی نبی کے نام سے، کسی ولی کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے جانور ذبح کرنا حرام ہے، اور ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت تو اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی دین کے اندر نیا کام نکالنے والے کو پناہ دے، اس کا سپورٹ کرے۔ بدعت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بدعتی کو سپورٹ کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جو انسان بدعت کر رہا ہے، جو دین کے اندر نیا کام نکال رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے دین کا تہیہ پانچا کر رہا ہے، وہ اسلام کے چہرے کو بگاڑ رہا ہے، وہ اسلام میں ایسے کاموں کو کر رہا ہے جن کاموں کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی تھی۔ ایسے انسان کو پناہ دینا، ایسے انسان کو سپورٹ کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھا کام آپ نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت تو اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانات کو بدل دے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عدالتوں میں، کچہریوں میں بڑی تعداد میں مسلمان کا کیس ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے اوپر، ایک مسلمان اپنے مسلمان پڑوسی کے اوپر زمین و جائیداد کے معاملے میں کیس کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زمین، یہ جائیداد سب یہی رہ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ نہ یہ زمین ساتھ میں جائے گی، نہ یہ جائیداد ساتھ میں جائے گی، نہ روپیہ پیسہ ساتھ میں جائے گا۔ ذرا سی زمین و جائیداد کے لیے جو تمہارے کام بھی نہیں آنے والی ہے۔ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد اس مکان میں رہے گی۔ اپنی اولاد کے سکھ کے لیے آپ اپنی آخرت برباد کریں، یہ کون سا منافع کا سودا ہے میرے بھائی؟ یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ خبردار، کسی کی ایک انچ زمین پر بھی ناجائز قبضہ کرنے سے پہلے انسان 1000 بار سوچے اللہ کو کیا جواب دے گا۔ دنیا میں ہم کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، انڈیا والے جب حج کرنے جاتے ہیں، وہاں انڈین کرنسی INR نہیں چلتا، وہاں سعودی کا ریال چلتا ہے۔ اگر آپ دبئی چلے جائیں، وہاں یونائٹڈ عرب اماراتس کا جو درہم ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ ہر دیش کی اپنی ایک کنٹری ہے، آخرت کی کنٹری بھی ہوگی، آخرت کی بھی ایک کرنسی ہوگی میرے بھائی۔ آخرت میں پیسے کے بدلے پیسہ، زمین کے بدلے زمین، جائیداد کے بدلے جائیداد نہیں دینا پڑے گا، وہاں آپ کو زمین کے بدلے، جائیداد کے بدلے، مال کے بدلے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آخرت کی کرنسی آپ کی نیکی ہوں گی، آپ کے گناہ ہوں گے۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی کی زمین و جائیداد کو ناجائز طریقے سے لیا ہے، آپ کو اپنی نمازیں، اپنے صدقہ خیرات، اپنے حج اور عمرے، اپنی تمام عبادتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہوں۔ اور آگے بڑھیے، سود کھانے کھلانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا، ابھی جمعہ کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا تھا، بڑا اچھا سوال تھا، مجھے یاد آ گئی بات، کہ اسلام میں گروی رکھنے کا کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پر مجھے آپ سے قرضہ چاہیے، میں آپ کے پاس آیا، میں نے کہا بھائی صاحب مجھے آپ 50,000 روپے قرضہ دے دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں صاحب میں آپ کو قرضہ تب تک نہیں دوں گا جب تک آپ گارنٹی کے طور پر کوئی چیز نہ دیں۔ تو میں نے گارنٹی کے طور پہ آپ کو اپنا موبائل دے دیا، اور آپ نے اس گارنٹی کو قبول کیا، اور آپ نے مجھے 50,000 روپیہ دے دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس ٹرانزیکشن کو اسلام میں رہن کہتے ہیں۔ اور جو انسان اپنا سامان گروی رکھتا ہے اس کو راہن بولتے ہیں، اور جس کے پاس سامان رکھوایا جاتا ہے اس کو مرتہن بولتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا تھا جمعہ کے بعد کہ کیا گروی رکھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، مگر اس میں ایک کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ جس سامان کو میں نے گروی رکھوایا ہے وہ سامان اپنے مالک کا ہی مانا جائے گا، جس کے پاس رکھوایا گیا ہے وہ مالک نہیں ہے۔
اگر میں نے آپ سے 50,000 روپے قرضہ لیا ہے اور آپ کو اپنا موبائل دیا ہے تو موبائل پر قبضہ تو اس وقت آپ کا ہے مگر موبائل کا مالک میں ہوں، یہ پہلی بات یاد رکھیں۔ رہن میں جو سامان دی جائے گی گروی میں، وہ جس کا سامان ہے مالک وہی ہے، اور جس کے پاس رکھی گئی ہے وہ اس سے کوئی بینیفٹ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر میں نے آپ کو اپنا کھیت دیا گروی کے طور پہ اور آپ میرے کھیت کی پیداوار سے فائدہ اٹھا رہے، حرام ہے۔ میں نے بکری دیا آپ کو گروی کے طور پہ، آپ بکری کا دودھ پی رہے، حرام ہے۔ آپ گروی رکھی گئی چیز سے بینیفٹ نہیں اٹھا سکتے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھائی اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ میں نے سامنے والے کو پیسہ دیا، اس نے مجھے زمین دی، اس نے مجھے کھیت دیا، اس نے مجھے بکری دی، میں بکری کا دودھ پی رہا ہوں، اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ بھائی میں نے پیسہ بھی تو دیا ہے۔ کامن سینس کے حساب سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ حرج یہ ہے کہ اگر اس کی چھوٹ دے دی جائے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ فری میں قرضہ نہیں دیں گے، لوگ کہیں گے نہیں بھائی ہم قرضہ تب دیں گے جب آپ ہم کو موبائل دیں گے، جب آپ ہم کو زمین دیں گے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ قرضہ فری آف کاسٹ ہونا چاہیے۔ قرضہ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ قرضہ یہ مرسی ہے، یہ رحمت ہے، یہ احسان ہے۔ قرضہ دینا، یہ کوئی اگر پروفٹ کمانے کے لیے قرضہ دے رہا ہے تو اسلام کا اصول کیا ہے کہ جس قرض کے اوپر منافع حاصل کیا جائے وہ قرضہ، وہ سود ہے، وہ بیاج ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، بہت بڑے امام گزرے ہیں اس امت کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، یہ صحیح واقعہ ہے، ان کی سیرت میں سیرت نگاروں نے لکھا اس واقعے کو۔ امام ابو حنیفہ نے قرضہ دیا اور پھر قرضہ جس کو دیا تھا اس سے وصولنے کے لیے، لینے کے لیے اس کے گھر گئے۔ گرمی کا موسم تھا، امام صاحب دروازے پر کھڑے تھے، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ آدمی نے دروازہ کھولا، امام صاحب نے کہا بھائی میں قرضہ واپس لینے آیا ہوں، جو پیسہ میں نے آپ کو دیا تھا واپس لینا ہے۔ اس نے کہا امام صاحب بڑی دھوپ نکلی ہے، میرے مکان کے اندر کھجور کا پیڑ ہے، آئیے آرام سے کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھیے، ٹھنڈا پانی پی لیجئے، کھجور کھا لیجئے، پیسہ میں دے دیتا ہوں۔ امام صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، کہا میرے بھائی میں اس وقت تجھ سے قرضہ لینے آیا ہوں، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس کو قرضہ دیا جائے اس سے قرضے پر کوئی پروفٹ، کوئی منافع نہ کمایا جائے۔ مجھے ڈر ہے اگر اس وقت جب میں تیرے گھر پیسہ لینے آیا ہوں، قرضہ لینے آیا ہوں، اگر میں تیرے مکان میں اگر کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور ٹھنڈی چھاؤں کا فائدہ میں نے اٹھا لیا اور تیرے گھر کا ٹھنڈا پانی پی لیا، تو مجھے ڈر ہے کہیں یہ بھی بیاج میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ احتیاط تھی ہمارے اکابر، یہ احتیاط تھی ہمارے ائمہ کی، یہ احتیاط تھی سنت کے بہترین لوگوں کی۔ اور آج کے مسلمان کا طریقہ کیا ہے کہ بس مال آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان بیاج خوری میں اس حد تک بڑھ چکا ہے، اپنے ہی مجبور مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے بجائے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ صاحب میرے پاس پیسہ ہے، میں ایسے قرضہ کیوں دوں؟ اس قرضے پر وہ پروفٹ کماتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام میں بیاج کھانا، سود کھانا، انٹرسٹ کھانا یہ حرام ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اور سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں، کھانے والا بھی برابر، کھلانے والا بھی برابر، لکھنے والا بھی برابر۔ ابھی کسی کا واٹس ایپ پر ایک سوال آیا تھا بنگلور سے کہ مولانا ایک کمپنی میں مجھے جاب مل رہی ہے، اور جس کمپنی میں جاب مل رہی ہے اس کمپنی میں الکوہل کا کام ہوتا ہے۔ وہ کمپنی جائز چیزوں کا بھی کام کرتی ہے لیکن الکوہل کا بھی کام کرتی ہے، اس کمپنی کا پروڈکٹ الکوہل بھی ہے، تو کیا میں اس میں کام کر سکتا ہوں؟ تو میں نے یہی جواب دیا تھا کہ اسلام میں جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ اگر الکوہل حرام ہے، شراب حرام ہے، تو آپ شراب کا بزنس کریں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور جب شراب کا بزنس نہیں کر سکتے تو شراب کا بزنس کرنے والے کے یہاں جاب کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسلام کا بہت سیدھا سا اصول کیا ہے کہ برائی کے کام میں کسی کا سپورٹ نہیں کیا جائے گا، غلط کام میں کسی کا سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔
वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, बुराई और गुनाह के काम में, पाप के काम में किसी की भागीदारी न की जाए, किसी का साथ न दिया जाए। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे मुसलमान सूद और ब्याज के मामले में इस दलदल में फंसे हुए हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सूद खाने वाले पर और खिलाने वाले पर अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत की है। और आगे बढ़िए, आजकल एक नया सिस्टम चला है टैटू बनवाना। अब बाज लोग तो साहब टैटू जो बनवाते हैं, किसी के साथ ताल्लुक है, लगाव है, मोहब्बत है, रिलेशनशिप है, उसके नाम का टैटू बनवाते हैं। और बाज लोग तो सुना कि कई कई नामों का टैटू बनवा लेते हैं। बाज शौहर अपनी बीवियों के नाम का टैटू बनवाते हैं, बीवियां शौहर के नाम का टैटू बनवाती हैं। ये जो टैटू बनवाया जाता है, या जिसको हदीस में वश्म कहा गया, गुदना गोदना या गुदना गोदवाना, ये काम भी बहुत बड़ा गुनाह है और इसके करने वाले पर भी अल्लाह के नबी ने लानत है। आइए हदीस पढ़ता हूँ। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लानल्लाहुल वाशिमाती वल मुतवश्शिमाती वल मुतनम्मिसाती वल मुतफल्लिजाती लिल हुस्नी अल मुगय्यिराती खल्क़ल्लाह। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह की लानत हो ऐसी औरतों पर जो गुदना गोदती हैं, गुदना गुदवाती हैं, टैटू बनाती हैं, टैटू बनवाती हैं। ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो अपने आईब्रो के को नोचती है, अपने आईब्रो को छाटती हैं। अगर किसी औरत की आंखों की जो भौं है वो यानी नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, यानी बिल्कुल अलग लग रही है, उसके जो एक निस्वानी हुस्न होता है उसके खिलाफ है, या किसी औरत को चेहरे पर अननेसेसरी बाल निकला है तो उसको ठीक है भाई, वो उसको रिमूव करवा सकती है। लेकिन खूबसूरती के नाम पे, मेकअप के नाम पे अच्छी खासी आईब्रो को जो है काट देना या नोच लेना या उसको सेट कराना, या इसी तरीके से अरब में उस जमाने का फैशन था, दांतों के बीच में गैपिंग करवाती थी, अच्छे भले दांतों के बीच में गैपिंग करवा देती थी। अल्लाह के नबी ने कहा इन सारे कामों पर अल्लाह की लानत है। जो औरतें अल्लाह की तख्लीक को बदलती है, अल्लाह के क्रिएशन को बदलती हैं, औरत होकर मर्द बनने की कोशिश करती हैं, या जो मर्द औरतों का हुलिया अपनाते हैं। बात पहुंच रही कि नहीं आप तक? जो मर्द औरतों का हुलिया अपनाते हैं, अब जरा मजमे में देख लो कि कौन मर्द है जो औरतों का हुलिया अपनाते हैं। अल्लाह ताला ने मर्दों को अलग बनाया है, औरतों को अलग बनाया। तो जो मर्द औरतों का हुलिया बनाए और जो औरतें मर्दों का हुलिया बनाए, उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। जब आपने इतना बयान किया अब्दुल्लाह बिन मसूद ने, तो एक औरत आई, उसका नाम था उम्मे याकूब। उस औरत ने, पढ़ी लिखी औरत थी, जानकार औरत थी, और मैं जो बात अभी बताने जाऊंगा बहुत अहम बात, इसको जरा तवज्जो से सुनना। उम्मे याकूब नाम की औरत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आती है और कहती है कि अब्दुल्ला, मुझे पता लगा है कि आप ऐसी ऐसी औरतों पर लानत कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मैं क्यों न लानत करूं जिस औरत के ऊपर अल्लाह के रसूल ने लानत की है, वमन हुवा फी किताबिल्लाह, और जिसका जिक्र अल्लाह की किताब में भी मौजूद है। अब वो औरत क्या कहती है, उम्मे याकूब कहती है अब्दुल्लाह बिन मसूद, करातो मा बैन दफ्तैन, मैंने दोनों दफ्तियों के बीच में पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान मैंने पढ़ा है। मैंने पूरे कुरान में कहीं ऐसी औरतों के बारे में नहीं पढ़ा, और आप कह रहे हैं कि कुरान में ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत की गई है। आप कहां से कह रहे हैं? पता ये चला कि उस जमाने की मुसलमान औरतें कुरान की हाफिजा होती थी, कुरान की आलिमा होती थी, पढ़ी लिखी और जानकार होती थी। आज अफसोस करते हैं आप कि आपकी मुसलमान औरतें बेहया हो रही हैं, आज की मुसलमान औरतें बेपर्दा हो रही हैं, आज की मुसलमान औरतें मुर्तद हो रही हैं, आज की मुसलमान औरतें गैरों के साथ फरार हो रही हैं। मेरे भाइयों, जब आपने अपनी लड़कियों को कुरान नहीं पढ़ाया, नबी की सुन्नतें नहीं पढ़ाई, ईमान क्या है नहीं बताया, कुफ्र क्या है नहीं बताया, आपकी बच्चियों ने कुरान को पढ़ा भी तो रट्टू तोते की तरह किसी हाफिज साहब से पढ़ लिया, न कुरान का माना पता है, न कुरान का मतलब पता है। अगर ऐसी औरतों के कदम बहक रहे हैं तो कौन सी हैरत की बात है। नबी के दौर की औरत को देखो, कितना बड़ा दावा है। सहाबी रसूल से कह रही है अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, मुझे पूरे कुरान में कहीं ऐसी औरतों का जिक्र नहीं मिला कि ऐसी औरतों पर अल्लाह ताला ने लानत किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा
اے उम्मे याकूब, अगर तूने कुरान पढ़ा है तो तूने कुरान के अंदर ये आयत भी पढ़ी होगी, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रसूल तुम्हें जो दे दे ले लो, और मेरा रसूल तुम्हें जिस चीज से मना कर दे रुक जाओ। ऐ खातून, जब कुरान में अल्लाह कह रहा है रसूल जो दे दे ले लो, रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ, और अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐसी औरतों पर लानत की है, इसलिए मैं ऐसी औरतों पर लानत कर रहा हूं। अब वो औरत कहती है, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, मुझे पता चला है कि आपके घर की कुछ औरतें भी ये काम करती हैं, जिन कामों का नाम लेकर के आपने लानत की है, ये काम आपके घर में भी होता, आपकी मिसेस करती हैं, आपकी बेगम करती हैं। आपने कहा जाओ मेरे घर में जाके देखो। औरत घर के अंदर गई और वापस आके कहती है, मैं माजरत चाहती हूँ, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, आपके घर की कोई औरत ऐसा काम नहीं करती। पता ये भी चला कि सहाबे किराम गुफ्तार के नहीं किरदार के गाजी होते थे। अगर वो अवाम के सामने कोई बात कहते थे तो वो भी और उनकी फैमिली उस पर अमल करती थी। ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दावा कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने उस औरत को छूट दी, जाओ देख के आओ, अगर मेरे घर में कोई औरत ऐसा काम करती तो वो मेरे घर में नहीं रह सकती थी। तो मेरे भाइयों, ऐसी औरतों पर जो मेकअप के नाम पर, जो खूबसूरती के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करें, उनके ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। और आगे बढ़िए, सहाबे किराम को बुरा भला कहने वाला, सहाबे किराम पर कीचड़ उछालने वाला, उस इंसान के ऊपर भी अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तबरानी की सही रिवायत अल-मुअजमुल कबीर की, मन सब्बा सहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। जो मेरे सहाबा को गाली देता है, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। सहाबे किराम को बुरा भला कहने वाला, उसके ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। मेरे भाइयों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कुछ नौजवान इंजीनियर अली मिर्जा से बड़े मुतासिर हैं। साहब वो तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता है, वो तो दलीलें दे के बात करता है, वो हवाले दे के बात करता है, हदीसों का नंबर देकर बात करता है, और हमारे बाकी अहले हदीस उलमा तो ये हमको बाबाओं का जो है हमें पैरोकार बना रहे हैं, और वो तो इल्मी बातें करता है। अरे नादान, तो कैसा अहले हदीस है, तो कैसा कुरान और सुन्नत पर चलने वाला है, तो कैसा सलफी और कैसा मनहज सलफ पर चलने वाला है। तेरे मसलक और तेरे मनहज की बुनियाद है नबी की मोहब्बत, नबी के सहाबा की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत। जो इंसान तुझे सहाबे किराम से बदगुमान करे, जिस इंसान को सुनने के बाद तेरे मुंह से हजरत मुआविया के बारे में या किसी सहाबी के बारे में बदतमीजी के अल्फाज निकलते हो, ये साफ पहचान है उस इंसान के गुमराह होने की, ये साफ पहचान है उस इंसान के गलत होने की। ये उम्मत 1400 साल से जिस मनहज पे चली आ रही है, जो मनहज मुहद्दिसीन का था, जो मनहज सहाबा का था, जो मनहज ताबईन का था, वो यही था कि हम सहाबे किराम के दरमियान होने वाले झगड़ों में नहीं पड़ते। ठीक है, सहाबा इंसान थे, उनके दरमियान इख्तिलाफात हुए, झगड़े हुए, अरे हम हैं कौन, हमारी औकात क्या है कि हम सहाबा के झगड़ों का तस्फिया करें और हम तय करें कौन सही था कौन गलत था। हमारा अकीदा बड़ा क्लियर है मेरे भाई, सहाबा नबी के चहेते थे और हमें नबी से भी मोहब्बत है और नबी के चहेतों से भी मोहब्बत है। और जो ये कहता है नहीं साहब, अगर आपको अहले बैत से मोहब्बत है तो आपको हजरत मुआविया को बुरा भला कहना पड़ेगा, आपको सहाबा को बुरा भला कहना पड़ेगा, तो यही तो राफिजियत है, यही तो राफिजियों का मसलक है। उनके यहाँ जब तक आप सहाबा को बुरा भला नहीं कहेंगे तब तक आप अहले बैत से मोहब्बत के दावे में सच्चे नहीं हो सकते। तो हमारा अकीदा याद रखो मेरे भाइयों, सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। किसी सहाबी को बुरा भला कहने का अधिकार हमें और आपको नहीं है, और जो सहाबा को बुरा भला कहने पर आपको उभारे वो स्कॉलर, वो आलिम, वो खतीब, वो मुकर्रिर, वो लानत का हकदार है। अल्लाह के नबी फरमाते मन सब्बा सहाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहे उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लोगों की लानत हो। अब चूंकि 10 मिनट का वक्त और रह गया है, 2-4 चीजें और बयान करके हम बात अपनी खत्म करेंगे। शराब पीने वाला
شراب پینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں لعنتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت، آسرہا و معتصرہا، شراب کے لیے اگر انگور کا یا کسی پھل کا رس نچوڑا جا رہا ہے تو رس نچوڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، وساقیہا، شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، وحاملہا، اور شراب کا برتن لادنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، والمحمولۃ الیہ، اور جس کے پاس لاد کے لے کے جایا جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت۔ شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ اور آج اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ مولانا سیونی اور آس پاس کے علاقوں میں بڑی تیزی میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو یہ دکھد بات ہے میرے بھائیو، یہ تکلیف کی بات ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، ابھی ممبئی پچھلے ہفتے میرا پروگرام تھا، معلونی بہت بڑا وہاں مسلمانوں کا کی اکثریت کا علاقہ ہے، معلونی سے جب میں گزرا ہمارے کچھ نوجوان ہم کو ریسیو کرنے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا دنیا کا کوئی نشہ ایسا نہیں ہے جو معلونی کے اس علاقے میں نہ استعمال ہوتا۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمارا نوجوان نشے کے اندر بھی جدت پیدا کر رہا ہے۔ سائیکل اور بائک کا جو پنچر بناتے ہیں اس پنچر میں جو سولیشن استعمال ہوتا ہے، جو اس چیز کے ذریعے چپکایا جاتا ہے ٹائر کو، اس سولیشن تک کو نشہ خور لوگ نشہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ زنڈو بام جو سردی زکام میں بدن پہ لگانے والی ایک دوا ہے، ایک بام ہے، اس بام کو بن کے اوپر اور روٹی کے اوپر اور بریڈ کے اوپر لگا کے کھا جاتے ہیں یہ نشہ خور۔ نشے کی الگ الگ شکلیں، اور ابھی آپ کے اسی سیونی کے ایک بھائی نے مجھ کو بتایا کہ کینسر ہاسپٹل میں جب وہ جاتے ہیں معائنہ کرنے، بڑی تعداد میں مسلمان بھی وہاں موجود ملتے ہیں، اور جب پوچھو کہ یہ کینسر کی بیماری کیوں آئی، سگریٹ کے عادی ہے، بیڑی کی عادی ہے، گٹکے کی عادی۔ اے مسلمان، تیرا تو کام ہونا چاہیے تھا نشے کا ویرودھ کرنا، تو دنیا سے نشے کو ختم کرنے آیا تھا۔ تیرے نبی کی ایک دعوت پر اور ایک آواز پر مدینہ میں شراب کے برتن توڑ دیے گئے اور مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہا دی گئی، اور تو شراب پیتا ہے، تو نشہ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، مسلمان کو تو اللہ کی توحید اور اللہ کی رضا کے لیے جینا اور مرنا ہے، اس نشے سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جنون ہو جائے آپ کا، یہ پیشن ہو جائے آپ کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ارے جس کے دل میں یہ نشہ آ جائے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ راتوں میں اپنا بستر چھوڑ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے میرے بھائی۔ جس کے دل میں جہنم سے ڈرنا اور جنت کے حصول کا نشہ پیدا ہو جائے، وہ راتوں کو تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے کہ اے اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ان عذابھا کان غراما، جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا یہاں پہ کہ صاحب وہ کونے میں بیٹھ کے بیڑی پی رہے ہیں، عمر 70 سال ہو گئی، عمر 60 سال ہو گئی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں، اب آخرت کے دن یعنی موت قریب ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے کی کگار پہ ہے۔ اس عمر میں بھی انسان اگر بیڑی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، سگریٹ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، نشے کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں؟ ہم اللہ اپنے بزرگوں سے بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں، میرے بزرگوں، آپ آئیڈیل بنتے ہیں سماج کے، آپ آئیڈیل ہیں سماج کے، آپ کی بزرگی کو شوبھا نہیں دیتا۔ جتنے بزرگ ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اگر وہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکھا کے کسی بھی طریقے کے نشے کی لعنت میں گرفتار ہیں، اس نشے کو میرے بھائیوں چھوڑ دیں اور آگے بڑھیے۔ شوہر کا حق ادا نہ کرنے والی عورت پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض عورتیں کیا ہے صاحب، ہر جلسے میں جا رہی ہیں، ہر پروگرام میں جا رہی ہیں، جمعہ پڑھا کے میں نکلتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ تھی، جلسے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ تھی۔ یعنی جلسے اور تقریروں کو سننے کا تو بہت شوق ہے، لیکن وہی عورت جب اپنے گھر میں جاتی ہے تو اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی۔ یعنی شوہر کی خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، شوہر کی اطاعت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو میاں بیوی کا ایک پرائیویٹ رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو اٹریکشن رکھا ہے، وہ عورت جو شادی میں جانے کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے میک اپ کرتی ہے، کبھی شوہر کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں پہنتی، کبھی شوہر کے لیے اپنے آپ کو سجاتی نہیں، سنوارتی نہیں۔
میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ آپ اپنے شوہروں کا حق کی ناقدری کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو لعنت کا حقدار بنا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر بیوی کو شوہر بستر پر بلائے، فابت، اور بغیر کسی مجبوری کے بیوی انکار کرے اور اسی حال میں شوہر رات گزارے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، رات بھر فرشتے اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے جس عورت کے اوپر لعنت کریں، سوچو اس عورت کی بدنصیبی کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کیجیے، شوہر کے جو حقوق ہیں اس میں آپ حق تلفی مت کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی برائی سماج میں عام ہو رہی ہے، قوم لوط کا عمل، مردوں کے اندر، نوجوان لڑکوں کے اندر، خاص طور سے جب سے انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال ہونے لگا اور گندی موویز نوجوانوں میں دیکھنے کا رجحان بڑھا، یہ برائی بھی سماج میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ قوم لوط کا عمل، مرد کا مرد کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنا، یہ گندا اور خبیث کام جو اس دنیا میں سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، یاد رکھو میرے بھائیو، یہ عمل چاہے دنیا کی عدالتیں اس کو ویلڈ قرار دے دے، دنیا کے قانون کی نظر میں یہ ویلڈ ہو جائے، لیکن اللہ کے دین میں یہ کبھی ویلڈ نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں یہ بہت ہی خبیث اور بہت ہی گندا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من عمل قوم لوط، کہ جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور بلکہ اسلامی قانون میں تو اس کے لیے جو سزا ہے، سزائے موت کا پراودھان ہے کہ اگر کوئی قوم لوط کا عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول کو سزائے موت دی جائے گی۔ اسلامی قانون جہاں پر ہوگا وہاں پہ یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، حلالہ کرنا کروانا۔ بیوی کو شوہر نے طلاق دے دی، اب وہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بیوی کو شوہر نے تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے بعد اب دونوں میاں بیوی ساتھ میں نہیں رہ سکتے، اب ان کے درمیان واپس دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ عورت کہیں اور شادی کرے اور وہ شوہر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ دوبارہ پھر وہ عورت اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اسلام نے ایک آپشن بتایا تھا، لوگوں نے اس کو طریقہ بنا لیا اور حلالہ کرنے اور کروانے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تم کو کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا یہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔ تو میرے عزیزوں، یہ چند کام ہیں جن کے اوپر کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے لعنت کی۔ اور اسی طریقے سے جو عورتیں قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں، کبھی کبھار قبرستان چلی جائیں الگ بات ہے، جو عورتیں بار بار قبروں پر جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے ان عورتوں پر بھی لعنت کی۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، بہت زیادہ قبروں پر کی زیارت کرنے والی اور بہت زیادہ قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایسا اس لیے آپ نے فرمایا کیونکہ عورتیں یہ جو ہے جذباتی ہوتی ہیں، جب بار بار قبرستان جائیں گی اور قبروں پر جائیں گی تو وہاں بدعت اور خرافات کر سکتی ہیں، اس لیے آپ نے قبروں پر ان کو بہت زیادہ جانے سے منع کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ لعنت کے چند افعال میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان اعمال سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی لعنت سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں کا ہمیں حقدار بنائے، اور جو لعنت کا سبب بننے والے اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں آج کے اس پروگرام کے تمام آرگنائزرز کا اور بالخصوص جو ہمارے یہاں کے نوجوان ساتھی ہیں، چاہے وہ کانی واڑہ کے ہمارے احباب ہوں یا سیونی کے ہمارے احباب ہوں یا ہمارے بعض جو بیتول کے ہمارے ساتھی ہم کو یہاں لے کے آئے ہیں، میں ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے عزیز شاگرد اور اپنے عزیز دوست شیخ ذبیح الرحمان نوری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اس ادارے کے حق میں، اس علاقے کے حق میں، ہم سب کے حق میں مفید بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔